بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فرامین نبوی صلی اللہ علیہ وسلم نے رجب کے روزوں اور اس میں عبادت کے بے شمار فضائل بیان کیے گئے ہیں۔ امام غزالی روایت بیان کرتے ہیں، جب ماہ رجب کی پہلی شب جمعہ کا ایک تہائی حصہ باقی رہ جاتا ہے تو ہر فرشتہ رجب کے روزے رکھنے والے کے لیے دعائے مغفرت کرتا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ رجب نیکیوں کے بیج بونے کا مہینہ ہے، شعبان آبپاشی یعنی پانی دینے کا مہینہ ہے، جبکہ رمضان فصل کاٹنے کا مہینہ ہے۔ جو شخص رجب میں عبادت کا بیج نہیں بوتا، شعبان میں آنسو سے اس بیج کو سیراب نہیں کرتا، وہ رمضان میں فصل رحمت کیوں کر کاٹ سکے گا۔ رجب جسم کو پاک کرتا ہے، شعبان دل کو اور رمضان روح کو پاک کرتا ہے۔ رجب ماہ حرام کہلاتا ہے، یعنی حرمت والا مہینہ کہلاتا ہے۔ حضرت ثوبان رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ایک بار سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ایک مقام سے ہوا جہاں چند قبریں تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان قبر والوں پر عذاب ہو رہا ہے، میں نے اللہ تعالیٰ سے ان کے عذاب میں تخفیف کے لیے دعا کی ہے۔ اے ثوبان، اگر یہ لوگ رجب کا ایک روزہ ہی رکھ لیتے اور ایک رات ہی شب بیداری جاگ کر عبادت کر لیتے، ان پر کبھی عذاب نہ ہوتا۔ راوی کہتے ہیں، میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، صرف ایک روزے اور ایک رات کی شب بیداری کی وجہ سے عذاب نہ ہوتا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قسم ہے اس ذات عالی کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، کوئی مسلمان ایسا نہیں کہ جو رجب کا ایک روزہ بھی رکھ لے اور اس کی ایک رات عبادت بھی کر لے، مگر اللہ تعالیٰ اس کے لیے ایک سال کی عبادت لکھے گا۔ ایک حدیث میں آتا ہے، جو رجب میں 10 روزے رکھ لے، اللہ تعالیٰ اسے موتیوں اور یاقوت سے مزین 2 بازو عطا کرے گا، جس سے وہ کل صراط سے چمکتی ہوئی بجلی کی طرح گزر جائے گا۔ ایک حدیث میں ہے کہ جس نے رجب کے سارے روزے رکھے تو آسمان سے ندا آتی ہے کہ اے اللہ کے دوست، خوشخبری سن، اور موت کے وقت اسے شربت پلایا جاتا ہے جس سے وہ سیراب مرتا ہے، یعنی اسے موت کے وقت پیاس نہیں لگتی، اور وہ قبر میں بھی سیراب داخل ہوتا ہے اور اس میں سے نکلے گا تب بھی سیراب، اور جنت میں بھی سیراب جائے گا۔ حضرت سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، رجب اللہ کا مہینہ ہے، جس نے اس کی تعظیم کی، اللہ تعالیٰ دین و دنیا میں اس کی تعظیم فرمائے گا۔ سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک روایت ہے کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے ماہ حرام رجب میں 3 روزے رکھے، اس کے لیے 900 سال کی عبادت کا ثواب لکھا جائے گا۔ رجب کے روزے کی فضیلت میں آتا ہے، جو رجب کا پہلا روزہ رکھتا ہے، جہنم اس سے اتنی دور ہو جاتی ہے جتنا کہ زمین آسمان سے دور ہے۔ رجب میں جو ایک روزہ رکھے گا، اسے 1 مہینے کے روزوں کا ثواب ملے گا اور 2000 نیکیاں اس کے نامہ اعمال میں لکھی جائیں گی اور 2000 برائیاں مٹائی جائیں گی۔ 3 روزے کی ایک فضیلت یہ بیان فرمائی گئی ہے کہ رجب میں جو 3 روزے رکھے گا تو اس کے اور دوزخ کے درمیان اللہ تعالیٰ ایک خندق بنا دے گا جس کی لمبائی 70,000 برس ہوگی، گویا وہ جہنم سے 70,000 برس کی راہ دور کر دیا جائے گا۔ حضرت سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 15 رجب کا روزہ رکھنے والے کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیے جاتے ہیں، وہ جس سے چاہے داخل ہو جائے۔ ایک روایت میں ہے، جس نے 27 رجب کا روزہ رکھا، اس کے لیے یہ روزہ
تمام عمر کے روزوں کا کفارہ ہو جائے گا۔ اگر وہ اسی سال مر جائے گا تو شہید ہوگا۔ رجب بہت مقدس، معظم اور مبارک مہینہ ہے۔ اس کی تعظیم کرنا ہماری دنیا اور آخرت کے لیے بے حد مفید ہے۔ جتنا ہو سکے اس مہینے میں روزے بھی رکھنے چاہیے اور زیادہ سے زیادہ اللہ کی عبادت میں مصروف رہنا چاہیے۔